السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، قافلے خیر سے روبرو یوٹیوب چینل پر آپ تمام کا خیر مقدم کہتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے بھی کئی ایک اہل علم، اہل فضل کے روبرو بیٹھ کر ہم نے ان کی شخصیت کے بارے میں جانا، ان کے تجربات سے ہم نے استفادہ کیا اور ان کے کیا کچھ خدمات امت کے تئیں ہیں، اس حوالے سے بھی ہم نے بہت کچھ جانا۔ یہ اسی سلسلے کا تسلسل ہے۔ آج ہمارے درمیان میں ایک علمی شخصیت موجود ہے، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ان کا تعارف جانیں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں اور ان کے تعلیمی سفر میں جو کچھ انہوں نے سیکھا اس حوالے سے بھی ہم ان طلباء کے لیے جو ابھی مدارس میں یا جامعات میں پڑھتے ہیں ان کو کچھ سیکھنے کا موقع دیں۔ تو آئیں ہم بغیر کسی تاخیر کے شیخ محترم سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سوالات کا سلسلہ شروع کروں؟ ضرور انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم، آپ کا مکمل نام، آپ کی سن پیدائش اور جائے پیدائش؟ نام کے بارے میں تو بہت سارے مسائل ہیں کیونکہ نام میرا بہت لمبا ہے ماشاءاللہ۔ محمد حافظ الجیلانی بن سید حافظ بن ابراہیم الجیلانی، لیکن پیار سے حیدرآباد میں محمد مدنی کے نام سے جانتے ہیں۔ اور جائے پیدائش حیدرآبادی الحمدللہ، سن 1985 کی میری ولادت ہے الحمدللہ۔ ابتدائی تعلیم مکتب کی شکل میں اور اسکول کی شکل میں؟ اسکول کی شکل میں تو آغاز ہوا تھا، لیکن کچھ ناگہانی حالات کی بنا پر اسکول کی پڑھائی راست نہیں آ رہی تھی، تو جو میری فیملی میں چاچا وغیرہ تھے ان لوگوں نے سوچا کہ شاید مدرسے میں اگر داخلہ کروا دیا جائے تو بہتر ہو جائے گی تعلیم۔ تو میرا آغاز الحمدللہ تعلیمی سفر یوں سمجھیے کہ مدرسے سے ہی ہوا الحمدللہ۔ معہد علوم الحدیث جو حیدرآباد کا سب سے قدیم اور معروف ادارہ ہے اہل حدیث کا، تو وہاں سے الحمدللہ آغاز ہوا تعلیمی سفر۔ تقریباً 1995-96 کے آس پاس تعلیم کا آغاز ہوا الحمدللہ وہاں سے۔ تو مطلب آپ کے علمی یعنی اس دینی علم کی طرف آنے کا رجحان آپ کے گھر میں سب سے پہلے کس کے ذہن میں آیا؟ مطلب اب آپ کہہ رہے ہیں چچا وغیرہ کی طرف سے۔ جی اصل میں ایسا ہوا تھا کہ جب مجھے اسکول سے نکال دیے تھے تو وہاں پر جو میرے بڑے بھائی ہے، انڈیا جانتا ہے ان کو ماشاءاللہ، ڈاکٹر حسین مدنی، جو میرے بڑے تایازاد بھائی الحمدللہ، اصل میں ان کا داخلہ کروا رہے تھے حفظ میں معہد الحدیث کے لیے۔ تو انہیں دیکھ کر مجھے شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں بھی ان کے پیچھے جاؤں اور کچھ پڑھ لوں، شاید میرا بھی کچھ بن جائے انشاءاللہ۔ تو اصل میں بڑے بھائی کو دیکھ کر میرے اندر یہ شوق پیدا ہوا، سمجھیے کہ میں بھی کچھ حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ دینی تعلیم کس چڑیا کا نام ہے، بالکل بھی پتہ نہیں تھا، بس وہ جا رہے تھے تو میرا بھی من کر رہا تھا کہ میں بھی ان کے پیچھے جاؤں۔ تو یہاں سے سمجھیے کہ لاشعوری میں دین کا سفر شروع ہوا الحمدللہ، علم کا سفر شروع ہوا۔ دیکھیے، اس انٹرویو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے ناظرین میں ہو سکتا ہے کس طرح کی چیزیں سن کر ایک شوق ان کے دل میں بھی پیدا ہو دینی مدارس میں پڑھنے وغیرہ کا۔ الحمدللہ۔ تو جس وقت آپ مدرسے میں داخل ہوئے اس وقت میں آپ کی عمر کیا تھی تقریباً؟ لگ بھگ میں سمجھتا ہوں مدرسہ بھی ایسا کہ وہ دارالاقامہ تھا، میرے لیے بہت نئی جگہ تھی۔ لگ بھگ میں 8 یا 9 سال کے آس پاس میری عمر تھی الحمدللہ۔ تعلیمی جب سفر شروع ہوا، کافی دقتوں والا سفر تھا، آزمائش والا سفر تھا وہ، کیونکہ ماں باپ سے دوری اتنی آسان نہیں تھی، بہت بڑا ٹاسک تھا ماں باپ سے دوری۔ اور پھر ہاسٹل، جانتے ہیں آپ ہاسٹل کی آزمائشیں کیا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ دین کی خدمت لینا چاہ رہا تھا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ۔ شیخ محترم، پھر آپ حیدرآباد کے علاوہ عالمیت اور فضیلت کے لیے کسی اور جگہ کا انتخاب کیا، کسی اور جگہ کا اپنا سفر کیا؟ وہ زمانے میں کچھ ادارے کافی معروف اور موسوم تھے ماشاءاللہ۔ تقریباً طلباء کے کان میں جو اذان آتی تھی عمر آباد کی آتی تھی اس زمانے میں، عمر آباد کافی مشہور ادارہ تھا الحمدللہ۔ تو جیسے سابقہ طلباء کو شوق ہوتا تھا کہ کیسی بھی
عمر آباد چلے جائیں اور داخلہ ہو جائیں. تو الحمدللہ شیخ حسین مدنی کی کوشش تھی وہ ٹائم پہ, انہوں نے الحمدللہ داخلہ کروا دیا وہاں پر. 1990 میں سمجھتا ہوں 1999 الحمدللہ وہاں پر داخلہ ہوا میرا. عمر آباد کی مزدوری آ گئی الحمدللہ. تو وہاں پر جانے کے بعد کچھ سوالات ہوئے تھے جو ہمارے استاذ تھے وانم باڑی محمد ڈاکٹر محمد سعید عمری رحمہ جن کے اللہ, حال میں انتقال ہوا, انتقال ہوا, اللہ مغفرت کرے شیخ کی. آمین. وہ بتائے تھے کہ آپ کا داخلہ آپ کے انٹرویو کے حساب سے جماعت اول میں ہونا چاہیے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جماعت دوم. تو ایک شرط پہ میں لوں گا, شرط یہ ہے کہ آپ سیماہی امتحان میں فرسٹ آنا آپ. تو میں نے کہا یہاں کا ماحول نہیں جانتا ہوں میں, اور عمرہ جیسے ادارے میں آپ فرسٹ آنے کی بات کر رہے ہیں, بہت بڑا ٹاسک ہے میرے لیے, بہت بڑی آزمائش ہے. کہا کہ اگر منظور ہے تو بولو, ورنہ پھر پیچھے داخلہ کروا دوں گا میں جماعت اول میں. تو میں نے کہا شیخ منظور ہے, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. تو ساتھ میں وہ شاید استاذ کی دعا بھی تھی وہ الحمدللہ. عمر آباد جیسے ادارے میں جماعت دعا میں داخلہ, پھر اسی سال ثانویہ میں پورا سیمائی امتحان میں درجہ اول میں کامیاب ہونا بہت بڑی کامیابی تھی میرے لیے. اور واقعی شیخ کی جو نیک تمنا تھی میرے تئیں وہ کامیاب بھی ہوئی, اور اللہ نے اس کو کامیاب بھی کیا. تو الحمدللہ اتفاق ہو گیا کہ ثانویہ میں سیمائی امتحان میں درجہ دوم میں فرسٹ سیٹ پہ آ گیا الحمدللہ. شیخ نے کہا کہ ٹھیک ہے ڈن, اب اس کو باقی رکھنا. اچھا ماشاءاللہ. اچھا تو مطلب پھر آپ فراغت تک جامعہ دارالسلام میں وہیں پر الحمدللہ تعلیمی سفر 99 میں شروع ہوا الحمدللہ, اور 2005 تک وہیں میری فراغت ہوئی الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. کافی اچھے سال تھے وہاں کے, شعبہ ثانویہ, پھر اس کے بعد عالمیت, پھر فضیلت. 2005 کی فراغت ہی میری وہاں سے الحمدللہ. کافی اچھے سے وہ سال گزرے الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. دوران تعلیم گھریلوی حالات مادی طور پر لازمی وہ ٹائم پہ تو بہت سارے مسائل تھے, خاص طور سے مادی حالات تھوڑا مطلب یعنی وہ ٹائم پر کافی تنگ تھے, کیونکہ ہم لوگ بڑی فیملی ہے ماشاءاللہ, 7 بھائی 1 بہن, بہت بڑی فیملی تھی. اور ماں باپ کے لیے معاش کے کافی مسائل سے بحران تھے وہ لوگ. ایسے وقت میں مطلب یعنی وہ ٹائم پہ جو اللہ کی توفیق کی بعد, ماں باپ کی تو دعائیں تھیں ساتھ میں, لیکن جنہوں نے میرا وہ ٹائم پہ ساتھ دیا وہ 3 بڑی شخصیات تھی ماشاءاللہ, جنہوں نے میرا ساتھ دیا. اور وہ شاید اللہ کی توفیق کے بعد ان کے ساتھ کی وجہ سے میں اس علمی سفر کو آگے بڑھا پایا. اس میں خاص طور سے میرے 2 چچا سید عبدالسمیع اور سید حمزہ, اور ساتھ میں میرے بڑے بھائی ڈاکٹر حسین مدنی, ماشاءاللہ کافی ان کا تعاون رہا کہ میں نے اس سفر کو باقی رکھا. ورنہ ایسے ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کے طلباء کے قدم اس ٹائم پر ڈگمگا جاتے ہیں, وہ لوگ تھوڑا تردد کے شکار ہو جاتے ہیں کہ علمی سفر کو آگے بڑھایا جائے نہ بڑھایا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو کسی کو ذریعہ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو وہ ٹائم پر چاچاؤں اللہ نے میرے ذریعہ بنا دیا, بڑے بھائی کو میرے نے ذریعہ بنا دیا. اللہ ہم تو سب کو علمی سفر جزائے خیر دے. جاری رہا الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا کرم. طالب علم کے زمانے کا, خاص کر عمر آباد کا, کوئی خوش کن واقعہ جو ابھی سب تک؟ سے خوش کن واقعہ یہی ہوتا تھا جو میرا پہلا تھا جب میں فرسٹ سیٹ آیا وہاں پر. تو اصل میں جماعت دعا میں جب میں فرسٹ سیٹ آیا تو اس کے بعد تھوڑا وہاں پر 1-2 سال ڈراپ ہو گیا تھا میں. جیسے ہی جماعت چہارم میں گیا تو پھر اور کافی اچھی محنت کی میں نے, اور وہاں سے جو میں نے فرسٹ سیٹ کو پکڑا تو فضیلت تک میں نے چھوڑا نہیں اس چیز کو. تو میرے لیے وہ سب سے پہلا جو لمحہ تھا خوشی کا وہ یہ تھا کہ میں فرسٹ سیٹ آیا, اور وہاں پر کئی اساتذہ سے مجھے دعائیں ملی, خاص طور سے جو ہمارے سابق ناظم جامعہ تھے, اللہ مغفرت کرے, مولانا خلیل الرحمن اعظمی عمری. اچھا آپ بہت کے وقت قریب میں تھے. ناظم وہی تھے؟ جی وہی ناظم تھے ماشاءاللہ, بہت قریب تھا میں ان کے, اور ان کی کافی میرے ساتھ ہمت افزائی اور کافی دعائیں ہوتی تھی. تو وہ شیخ کا ساتھ ملنا اور بار بار ان کا آمنا سامنا ہونا اور کچھ مشورے ملنا, وہ میرے لیے سب سے زیادہ خوش کن لمحات ہوتے تھے. ان سے ملاقات ہی ایک معنی میں وہ سب سے بڑی شرافت, سب سے بڑا شرف کی بات تھی ہمارے لیے الحمدللہ وہ ٹائم پر. اس کے برعکس کوئی ایسا واقعہ جو غمگین ہو جامعہ کے زندگی میں کسی اینگل سے؟ جامعہ کے اینگل سے تو کبھی کوئی ایسا غمناک واقعہ پیش نہیں آیا, کیونکہ جامعہ میں لفظ سکونت اور رہائش وہ ہمارے لیے خوش نصیبی کا باعث تھی. وہ کبھی کچھ گھریلو حالات یاد کر کے ہی تھوڑا غمگین ہو جاتے تھے. جامعہ کے جو سایہ دار درخت ہوتے تھے وہاں نیچے جا کے بیٹھ جاتے اور کچھ زمانے کی تکالیف کو یاد کرتے, لیکن جیسے ہی پھر وہ اساتذہ کے چہرے کو دیکھ لیتے, دیگر ساتھیوں کو دیکھ لیتے جو اپنے سے کم تر تھے, تو پھر وہ آگے بڑھنے کا شوق اور دلچسپی پیدا ہوتی تھی الحمدللہ. تو ایسا آگے بڑھتے گئے الحمدللہ. جی آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے ماشاءاللہ درسیات میں تو آپ کا کافی اچھا خاصا کہ اس کی محنت بھی رہی ہے. پہلی سیٹ کو تو میں نے چھوڑا ہی. ہاں تو جامعہ میں ایک کمپٹیشن بہت اچھا ہوتا ہے کہ جس میں
سیٹ کو لے کر طلبا جو ہے جی جی اپنے اندر ایک کافی منافست ہوتی ہے وہاں پر. ہاں اچھا ہمارے ٹائم پہ ایسا تھا, میں آپ کو یہ بات تھوڑا ایڈ کرنا چاہتا ہوں میں ان طلبا کے لیے جو مطلب یعنی کبھی کبھی مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار وہ ہم لوگ اتنا پڑھتے ہیں پھر کوئی اور آ جاتا ہے وہاں پر انٹری مار جاتا ہے اور وہ اس سے زیادہ پڑھے ہوا ہوتا ہے, یا پھر وہ سابقہ جماعت میں اسی جماعت میں پڑھ کے گیا ہوا ہوتا ہے وہ, ہاں لیکن کسی سبب سے وہ چلا جاتا ہے وہاں پر اور آ کر آپ کی جماعت میں مل جاتا ہے, اور وہ آپ کے ساتھ مطلب آلریڈی آپ کی مواد کو پڑھ چکا ہے, وہ ہاں آلریڈی آپ کی مواد کو پڑھ چکا ہے. تو میرے ساتھ ایسے کوئی دو شعر ساتھی تھے میرے بھی میری قسمت بولیا جب فضیلت میں گیا تو میرا آمنا سامنا ایسی ایک بندے سے ہوا, شیخ ولید ان کا نام تھا, آلریڈی فضیلت سے اول پڑھ کے گئے تھے وہ, لیکن جامعہ سے پھر ہی یا کسی ہاں اور ادارے جامعہ سے؟ سے ہی پڑھ کے گئے تھے اچھا وہ, ہاں ہاں اور اتفاق سے ہم لوگ ششم سے فضیلت اول میں گئے, آلریڈی وہ صاحب فضیلت اول پڑھے ہوئے, اور یہاں سے میں گیا تو میرے لیے بڑا ٹاسک تھا وہ. کچھ ساتھیوں نے سوچا کہ اب شاید یہ پیچھے ہو سکتے ہیں, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی محنت آپ کے ساتھ ہے, وہ آپ بالکل اگر یہ ٹھان لیے کہ میں کچھ کروں گا اور کوئی مجھے پیچھے نہیں کر سکتا تو وہ آپ کا عزم آپ کا ارادہ تو آپ کو آگے لے کر جائے گا وہ. بالکل تو وہ بالکل پڑھ کر جانے کے باوجود بھی میری محنت میرے ساتھ تھی الحمدللہ, تو میں نے جستجو کی اور محنت کی میں نے, تو فضل سال اول میں تو فرسٹ سیٹ باقی رہی. اس سال آخر میں جب میں گیا تو وہاں پر بھی پھر اتفاق ہوا کہ ایک صاحب سال آخر پڑھ کر گئے تھے, وہ نام معروف شخصیت بھی انڈیا کی, وہ نام اگر لے لوں گا تو آپ لوگ تھوڑا تعجب بھی کریں گے, لیکن نام لے ہی لیتا ہوں میں. ہمارے دارالہدیٰ کے جو اڑپی کے ہمارے پرویز مین صاحب پرویز صاحب, اچھا تو وہ پڑھ کے گئے تھے اور اپنے زمانے کی فرسٹ سیٹ تھے وہ. تو لوگوں نے سوچا کہ اب تو میرا پیچھے ہونا طے ہے, لیکن میری محنت میرے ساتھ تھی الحمدللہ. میں چگٹ کافی اپنی سیٹ پہ قائم رہا میں. میرے اور سیکنڈ سیٹ کے درمیان تقریباً 10% کا فرق تھا, تو وہ اچھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ سارا وہ لوگ میرا کچھ بگاڑ سکے. وانم بڑی صحیح صاحب نے کہا تھا کہ وہ تمہارا کچھ نہیں کر پائیں گے. تو ایسا اچھا دلچسپ واقعات کافی پیش آئے فضیلت میں جانے کے بعد, اور میری خوش نصیبی تھی وہاں پر کہ شیخ التفسیر سید عبدالکبیر رحمہ اللہ, علامہ ہاں سید بالکل عبدالکبیر صحیح رحمۃ اللہ علیہ ماشاء اللہ, ان کا کافی میرے ساتھ تھا ہمیشہ. وہ کافی ہنستے اور مسکراتے مجھ سے سوال کرتے, آپ سید ہو, آپ اوریجنل سید ہو گیا ایسے پوچھتے تھے. اور کبھی ہماری یہ خوش نصیبی تھی کہ ہم شیخ کو چھوڑنے کے لیے ان کے کمرے تک جایا کرتے تھے الحمدللہ, اور راستے میں کئی سوال کرتے تھے. اور میری یہ خوش نصیبی ہے کہ فضیلت میں 2 سال بھی میں نے وہاں پر تخصص فی تفسیر کا جو انعام دیا جاتا ہے فرسٹ سیٹ کے بشمول میں نے وہ انعام شیخ التفسیر کے نگرانی میں لیا تھا الحمدللہ. اور عالمیت کے زمرے میں تخصص فی الحدیث کا بھی انعام مجھے دیا گیا تھا فرسٹ سیٹ کے بشمول, جب ہمارے جو استاذ تھے جو ہمارے نگران کار تھے وہ ٹائم پہ استاد اساتذہ بقیت السلف شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری, تو ان کی اچھا نگرانی میں وہ انعام دیا گیا تھا الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. اچھا تو بہرحال درسیات کا تو ماشاءاللہ بہت حد تک واضح ہو گیا کہ آپ جی کی الحمدللہ. کیا کچھ محنتیں تھیں. درسیات سے ہٹ کر انجمنوں میں, کھیل کے میدان میں, جی جی مطبخ میں, یہاں کیا آپ کی وہ دلچسپی؟ ٹائم پہ تو مدارس کے طلباء تو آپ جانتے ہی ان کا مزاج کیا ہوتا ہے, شرارتی مزاج ہوتا ہے ان کا الحمدللہ, تو وہ چیز سے تو ہم لوگ پیچھے رہنے والے نہیں تھے. درسیات میں تو نمایاں کامیابی تھی الحمدللہ. اس کے علاوہ جو شوق تھا انجمن مطالعے کا بھی شوق تھا مجھے, جو اپنے پاس دارالمطالعہ لائبریری تھی وہاں پر کبھی جانا, لائبریری وغیرہ میں رخ کرنا, اور وہاں سے عموماً جو میرا وہ ٹائم پہ شوق تھا, کہیں اس زمانے کے طلباء جو ہے وہ جانتے ہیں میرے بارے میں کہ عموماً انجمن میں خاص طور سے سیریز کا دراسہ دیا کرتا تھا میں, ضعیف احادیث, موضوع احادیث وغیرہ, تو اس پر میں نے کافی کام کیا تھا اس زمانے. وہ شاید میرا وہ پہلا پیریڈ تھا کہ طلباء نے میری زبان سے سنا تھا کہ شیخ البانی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا, شیخ اچھا البانی اس حدیث کو موضوع قرار دیا. تو میں پہلا تعلیمی تھا وہاں پر جس نے ضعیف احادیث کی ایک مقالے کو پیش کیا تھا وہاں پر. تقریباً فضیلت میں یہ میرا سلسلہ جاری تھا, سمجھے اللہ کا کرم ہے. تو انجمن کا بھی شوق تھا, اور الحمدللہ جب میں فارغ ہو رہا تھا وہاں سے, اسی سال عبدالعظیم مدنی کی انٹرویو ہوئی وہاں پر, اور اتفاق تھا کہ استاد شیخ کو تہذیب الاخلاق کا صدر بنایا گیا تھا, اور مجھے وہاں پر اس انجمن کا نائب صدر بنایا گیا تھا. تو الحمدللہ شیخ سے کافی سیکھنے کو ملا, کافی شیخ سے قربت بھی تھی, اللہ کی خاطر محبت بھی تھی الحمدللہ. اسی سال 2 بڑے دگگج اساتذہ کی انٹرویو ہوئی تھی, ایک دکتور الیاس اعظمیہ اور شیخ عبدالعظیم مدنی. اسی سال وہ لوگ آئے تھے 2005 میں, میری فراغت ہو رہی تھی اور وہ لوگ اس سال آئے تھے ماشاءاللہ. کھیل کود کے میدان میں بھی کافی اچھا شوق تھا, فٹ بال کا کافی اچھا شوق تھا, اس کے اچھے خاصی کھلاڑی تھے, ہمیشہ انعام لیا کرتے تھے الحمدللہ. اسپورٹس وغیرہ میں بھاگنا, اور وہ تھیلا ویلا جو پہنا کر ایسا کافی بھگاتے ہیں, وہ بھی کافی اچھا. تو وہ بہت کم کھیل کود کے میدان ایسے تھے جس میں ہم پیچھے رہتے تھے, تو اس چیز میں بھی الحمدللہ کچھ نہ کچھ انعام لے کر ہی لوٹتے تھے وہاں سے الحمدللہ. اچھا
جامعہ میں تقریباً ہر استاذ بڑے قابل، بڑے محنتی، بڑے عجیب، مطلب نمایاں ان کی جو خصوصیات تھی، الگ الگ صفت جی کے ایک استاذ ہیں. لیکن ہم شخصی طور پر آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ وہ کون سے اساتذہ ہیں جن سے آپ متاثر تھے، اور ان کی کچھ نمایاں خصوصیات. سب کے تو بارے میں بات کرنا ممکن نہیں ہے، جی جی ایک دو چار اساتذہ کے بارے میں اور ان کی نمایاں خوبی. ہم جب استاذ بولتے ہیں، لفظ استاذ ہی وہ کمال کی چیز ہوتی بالکل ہے. صحیح بات ہے. لفظ استاذ یہ کمال کی چیز ہوتی ہے. ہر استاذ میں وہ تو کافی کمالات ہیں، کافی خوبیاں ہیں ماشاء اللہ. لیکن جس سے میں کافی متاثر تھا وہ 2 سے 3 شخصیات ہیں. ایک مولانا خلیل الرحمن اعظمی عمری رحمہ اللہ، بہت زیادہ مجھے پسند تھے وہ، بہت زیادہ غیر معمولی ان سے محبت تھی الحمدللہ. ان کا وہ بعروب انداز اور وہ تاریخ کے بارے میں ان کی بہت ساری باتیں ماشاء اللہ، وہ کافی مجھے علم تاریخ سے جوڑتی تھی وہ چیزیں. اور اسی طریقے سے دکتر عبداللہ جولم، کافی ان سے عقیدت مندی تھی ماشاء اللہ کی خاطر. وہ صحیح بخاری میں جو شیخ علتیں بیان کرتے تھے، صحیح بخاری میں خاص طور سے جو تشریح وغیرہ کیا کرتے تھے، اور اس کے آخری میں جو کورس ختم ہو رہا ہوتا تو کتاب العلل الجرح والتعدیل کے نام سے ایک سبجیکٹ لیا کرتے تھے. تو وہ شیخ کی وہ باتیں کافی پسند آتی تھی الحمدللہ. اور اسی طریقے سے خاص طور سے ڈاکٹر سعید، وہ ٹائم پر جو ہمارے پاس آندھرا کے استاذ ہے، کچھ سال 1 سال کے لیے آئے تھے وہاں پر وہ. تو شیخ کی وہ باتیں، عقیدے کی باتیں اور منہج کی باتیں کافی بھاتی تھی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. تو ہر کسی کی اپنی خوبیاں ہیں وہاں پر. مولانا حفیظ الرحمان صاحب اعظمی، ان کی تفسیر کا انداز کافی پسند آتا تھا الحمدللہ. شیخ ظفر کا ادبی انداز ادبی. کافی بھاتا تھا الحمدللہ. تو ہر شیخ کسی حفیظ کی. صاحب سے بھی پڑھے ہیں آپ نے؟ شیخ حفیظ صاحب سے تو بہت کچھ سیکھا ہے ہم نے. ہم لوگ ان سے شیخ تفسیر پڑھے ہیں ماشاء اللہ. ترمذی شیخ سے پڑھا ہم نے ماشاء اللہ. لیکن جو ادبی انداز میں شیخ ظفر شاکر الحق نایتی کا جو انداز تھا، من چلا انداز بولتے ہیں جسے، وہ ایک ادبی انداز تھا ان کا. ایک فن کو فن کے حساب سے پڑھاتے تھے ماشاء اللہ. وہ ان سے ادب میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. بڑے قابل اس میں، بہت اور وہ بہت اپنے قابل ترین چلتی پھرتی معجم بول سکتے تھے ان کو ہاں آپ، چلتی بالکل. پھرتی ڈکشنری بول سکتے تھے ماشاء اللہ. بہت کم لوگوں کو اللہ نے اس طریقے کی صلاحیت دی ہے، تو شیخ ظفر انہی میں سے ایک کافی جانی مانی شخصیت تھی ماشاء اللہ. جامعہ دارالسلام عمر آباد کی اپنی درسیات کے علاوہ جامعہ مدراس یونیورسٹی کے بھی امتحانات میں طلباء کو شریک ہونے کی ترغیب دیتا ہے، اردو، عربی، فارسی وغیرہ. ان میں سے کوئی امتحان آپ نے دیا؟ ایک آدھ امتحان دیا تھا میں، لیکن میں چونکہ فرسٹ شیٹ کا لالچی انسان تھا میں تو وہ ٹائم پہ میں نہیں چاہتا تھا کہ مطلب فرسٹ شیٹ کے دنوں کوئی چیز ہائی لائے، رکاوٹ آئے. اور اتفاق سے وہ مدراس یونیورسٹی کے ایگزام اور عمر آباد کے ایگزام ٹکراتے تھے، تو میں ترجیح ہمیشہ عمر آباد کے ایگزام کو دیا کرتا تھا. تو ایک آدھ ایگزام لیا میں نے، اس کے بعد باقی ایگزام کو میں نے ترک کر دیا. وہ عمر آباد کے ایگزام کو زیادہ اہمیت دی. میں نے یہ سوچتا تھا کہ یہ ایگزام میرے لیے ہمیشہ کارآمد ثابت ہوں گے انشاءاللہ. اور وہ اپنے فیصلے میں درست بھی تھا وہ ٹائم پہ الحمدللہ. آپ مدنی ہیں، جامعہ دارالسلام عمر آباد سے آپ کا الحاق جامعہ اسلامیہ سے ہوتا ہے. جامعہ اسلامیہ میں جب آپ وہاں داخلہ لیتے، کس کلیے سے آپ وابستہ رہے؟ دیکھ، جامعہ اسلامیہ میں میرا داخلہ یہ خود ایک تقدیری فیصلہ تھا میرے لیے وہ، کیونکہ اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ ٹائم پہ عمرے کو جا کر انٹرویو دے سکے. تو یوں سمجھیے کہ مطلب ایک کرشمہ ہی میرا داخلہ تھا. وہ فرسٹ سیٹ تو تھے کلاس میں الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، لیکن وہ ٹائم پر جو مقبولیت زیادہ ملتی تھی، وہ جو مقابلہ شخصیہ دے کر آتا تھا اس کو زیادہ ترجیح ملتی تھی وہ ٹائم پر. اچھا. تو ہمارے پاس اتنے ذرائع تو تھے نہیں کہ جا کر مقابلہ شخصیہ دے کر آئے. بس خالی دعائیں تھیں، ماں باپ کی دعائیں تھیں، اساتذہ کی دعائیں تھیں، اور چاچا وغیرہ کا ساتھ تھا. تو اسی بیس پر الحمدللہ جامعہ اسلامیہ جانے کا اتفاق ہوا، اللہ نے وہ نصیب کیا. اور وہاں پر جو میرا داخلہ ہوا، وہ میں گیا تھا اصل میں کلیت الشریعہ کے لیے گیا تھا. پتہ نہیں وہاں جا کر تھوڑا فیصلہ بدل گیا میرا. دعوۃ اصول الدین کو میں نے ترجیح دی. سوچا کہ مطلب عقیدے کی باریکیاں کیا ہوتی ہیں وہ تھوڑا میں پالوں انشاءاللہ، منہج کی خصوصیات وغیرہ. تو منہج میں تعمق اور گہرائی کے لیے اور عقیدے کی باریکیاں جاننے کے لیے میں کلیت دعوۃ اصول الدین سے جڑ گیا الحمدللہ. اور اتفاق سے میرے ساتھ اور ایک کمزور ساتھی کا داخلہ بھی ہوا تھا، ابھی قطر میں ہے، وہ نام نہیں لوں گا میں. تو وہ 4 سال میری ہی سرپرستی میں وہ پڑھے الحمدللہ، نگرانی پڑھے. وہ اس مطلب اللہ نے ان کو چاہا کہ مطلب وہ وہاں پر آئے وہ، لیکن مطلب خود سے نہیں پڑھ سکتے تھے وہ. تو شاید اللہ نے اس لیے بھی شاید مجھے اس کلیے میں بھیجا تاکہ میں ان کو کچھ پڑھا سکوں، کچھ ساتھ دے سکوں. تو 8 مستوی میں نے ان کو پڑھائے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اور وہ کامیاب ہو کر نکلے وہاں سے الحمدللہ، اللہ کا کرم. ابھی قطر میں مقیم ہے وہ، کام کر رہے ہیں دین کا الحمدللہ. بڑی اچھی بات ہے. تو مدینہ یونیورسٹی میں آپ بیکلوروس کیے یا بیکلوروس کیا میں وہاں پر، اور وہاں پر بھی میں جیسے عمرہ میں فرسٹ سیٹ تھا میں،
وہاں پر بھی میری وہی حرص باقی رہی کہ میں یہاں پر بھی فرسٹ ایڈ رہا ہوں ہمیشہ. تو وہاں پر بھی میں اپنے طلباء میں فرسٹ ایڈ ہی تھا. میرے اپنے ساتھیوں میں جو میرے ساتھیاں ہیں, قاضی سفیان, جو دکتور ابھی قاضی سفیان ہے ماشاء اللہ میرے ساتھی ہوں, میرے ساتھی میرے کلیے میں ایک ہی ہم لوگ کلیے میں پڑھے اور ساتھ میں ہم لوگ فارغ ہوئے الحمدللہ. اور ایک شاطر ساتھی جو ہمارے تھے محمد مبارک, جو ویلفیئر منسٹر ہے ہریانہ میں ماشاء اللہ, تو وہ بھی میرے ساتھی تھے الحمدللہ. تو ہم لوگ ساتھ تقریباً ایک ہی بیچ کے ساتھی ہم لوگ, ڈاکٹر پرویز, ڈاکٹر معین, شیخ معین اور اپنے ڈاکٹر معید وغیرہ ایک ہی بیچ کے ہیں ہم لوگ پورے, اللہ کا کرم ہے. بس کلیے الگ الگ تھے, کلیے الگ تھے. اور وہاں پر بھی میں جب فارغ ہو رہا تھا وہاں سے, تو وہاں کے گورنر جو تھے وہ ٹائم پر, ان سے الحمدللہ اپنے بیچ میں تفوق عالی, تفوق دراسہ کا ایک شہادہ دیا جاتا ہے, تو وہ مجھے لینے کا بھی اعزاز نصیب ہوا الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. اور بہت سارے وہاں سے یادیں جڑے ہوئی ہیں اللہ کا کرم الحمدللہ. تو بیکلورس کے آگے آپ نے ماجسٹر بھی کیا ہے وہاں پر؟ نہیں, ماجسٹر وہاں سے نہیں کیا میں نے. ماجسٹر وہاں سے لوٹنے کے بعد وہی حال حال میں حیدرآباد یونیورسٹی جو جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی ہے وہاں سے میرا ایم اے جاری ہے الحمدللہ. اچھا, لیکن کچھ دیگر خدمات کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ وہ بات آگے آئے گی. جی انشاءاللہ. جامعہ میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے کچھ خدمات وغیرہ بھی آپ انجام دیے, جیسے عام طور پر طلبہ کہیں نہ کہیں توعیات کی خدمات ہوتی تھی وہ جی. زمانے میں, پڑھنے کے زمانے میں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ بقیع غرقت جو وہاں قبرستان مشہور ہے, تو وہاں پر الحمدللہ کچھ خدمات کرنے کا اللہ نے موقع دیا تھا. وہاں پر لوگوں کی حاجیوں کی اصلاح کرنا, خاص طور سے جو لوگ بدعت میں مبتلا ہوتے تھے اور قبور کے پاس آ کر تبرک حاصل کرنا ان کا اپنا ایک عقیدہ تھا, تو ان کو روکنا ٹوکنا حکمت عملی کے ساتھ, احسن طریقے کے ساتھ, وہ میرا اپنا کام بھی تھا اور میرا اپنا شوق بھی تھا, سمجھیے اللہ کا کرم ہے. تو وہ کچھ خدمت اللہ نے لی. اور اس زمانے میں الحمدللہ کچھ اساتذہ کے دکتورا کی رسالوں کا میں مراجعہ کیا کرتا تھا اس زمانے میں. تو ان کے جو مسودات ہوتے تھے, اس مسودے کو پڑھنا وہ خود اپنے آپ ایک ٹاسک ہوتا ہے الحمدللہ. جو اوریجنل نسخہ ہوتا ہے وہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے, لیکن مسودے کو پڑھنا وہ جو کافی قدیم نسخہ ہوتا ہے, مخطوطے کی شکل کا ہوتا ہے وہ, تو وہ اساتذہ وہ کام مجھ سے لیا کرتے تھے. خاص طور سے دکتر عبداللہ الاحمدی حفظہ اللہ, جو عقیدے کے بہت بڑے استاذ ہیں وہاں کے, تو ان کے دکتورا کے رسالے میں ان کی کافی ہیلپ کیا کرتا تھا الحمدللہ پڑھنے کے زمانے میں الحمدللہ. تو ایسی کچھ یادیں سمجھیے الحمدللہ. ماشاء اللہ. کن کن علماء سے متاثر ہیں, اس میں آپ عرب ہو یا عجم ہو, متقدمین میں سے ہو یا متاخرین میں سے ہو, آپ نے چاہے ان سے براہ راست علم حاصل کیا ہو یا انڈائریکٹ کتابوں وغیرہ کے ذریعے سے, تو کون کچھ علماء جن سے آپ دیکھیے متقدمین کا اگر بولیں گے تو وہ تو ایک لمبی فہرست نکل جائے گی آپ کو. تو پھر بھی ہمارے پاس کیسا ہوتا ہے, جیسے کچھ نام چنندہ نام ہیں کچھ لوگوں کو, جیسے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, وہ تو ہماری محبوب شخصیت ہے. ہاں, تو ایسے ہی مطلب مجھے اتنی پسند تھی شخصیت ابن تیمیہ ابن قیم کی, تقریباً میرے پاس جو میری اپنی لائبریری ہے تقریباً کتابیں 90% آپ انہی کی پاؤ گے میرے پاس. ابن قیم ابن تیمیہ وہ سمجھیے مطلب منہجی محبت ہے ان سے, مطلب یعنی. اور میرا مطلب یہ ایم ہوتا تھا جب اسلامیہ میں تقریباً لوگ کیا کرتے تھے, وہ مکافہ جو ملتا تھا کتب کے لیے لوگ اس کو جمع کرتے تھے اور اس کے لیے اپنی اپنی ایک شاپنگ کرتے تھے. مجھے جو مکافہ ملتا تھا وہ میں اور مزید اس میں پیسے ڈال کر ابن قیم نے تیمیہ کی کتابیں خریدتا تھا میں, جو بھی مطلب اوریجنل کتابیں آتی تھی. تو تقریباً میرے پاس اپنے مکتب کے اندر ابن قیم اور ابن تیمیہ کا تقریباً آپ مواد پاؤ گے وہاں پہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. تو ان سے تو سمجھیے آپ غیر معلوم محمد ابن قیم کلامہ قیم اور ابن تیمیہ عقلیتہ جبارہ ماشاء اللہ, کوئی ان کا کمپیریزن نہیں ہے. آج تک ویسا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا, پتہ نہیں قیامت تک پیدا ہونا ہے واللہ اعلم. لیکن ان سے جو محبت ہے, منہجی محبت ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ. اس کے علاوہ مطلب یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے جو بھی شاگرد ہیں سمجھیے آپ, وہ اپنے آپ پہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت. امام ذہبی لے لو آپ, یا پھر امام ابن کثیر لے لو آپ, اس کے علاوہ امام ذہبی لے لو, یہ سب ایسے شخصیات ہیں کہ جتنا ان کو پڑھیں گے اتنا مطلب یعنی نکھار آئے گا آپ کے مطالعے میں, آپ کے علم میں ایک گہرائی پیدا ہوگی ماشاء اللہ تبارک اللہ. اور متاخرین میں تو مطلب یعنی خاص طور سے بن باز کے فتاوے, ابن عثیمین کے فتاوے, اور ابن عثیمین کے علم میں مطلب دو بڑی چیزیں ہیں وہاں پر. دیکھیے وہ بات کر رہے ہیں یا تو دلیل یا تو تعلیل. دلیل اگر نہیں ہے تو علت بیان کریں گے آپ سے, سبب بیان کریں گے وہ. تو وہ جو اصولیات اور فقہی مسائل میں جو گہرائی آئی, وہ سمجھیے کہ ابن عثیمین کے فتاوے پڑھنے سے بہت زیادہ گہرائی ہے. اور عقیدے میں باریکیاں خاص طور سے مطلب اصول اور فروع, پھر اس کے اپنے ایک مسائل بہت زیادہ مطلب یعنی آپ کو, اگر آپ کو علم میں گہرائی چاہیے, اگر آپ چاہتے ہو کہ علم میں اگر آپ اصولی بنو, تأصیلی بنو, آپ ایک جڑ تک پہنچو, تو ابن عثیمین کا مطالعہ کے بغیر نہیں رہ سکتے آپ. وہ ضروری ہے مطلب یعنی بن باز, ابن عثیمین, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ, اور خاص طور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ, اور منہجی محبت کے حساب سے شیخ ربیع الہادی المدخلی. مداخلہ کو آپ پڑھیں گے تو ایک تھوڑا
ایک اپنے منہج مطلب ایک آپ کو ایک مضبوطی پیدا ہوگی، ایک استحکام پیدا ہوگا بہت سارے مطلب ایسے لوگوں سے. اور ہندوستانی علماء میں تو مطلب خاص طور سے ابوالکلام آزاد کی کتابیں مجھے کافی پسند ہیں. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، ان کی کتابوں کو پڑھنا اور ان کی اردو سیکھنا بہت ایک بڑا آزمائش کا کام ہے. وہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. ایک مولانا آزاد اوریجنل تھے اور ایک مولانا آزاد حفیظ الرحمان اعظمی عمری رحمہ اللہ تھے جو ہو بہو اسی طرح کی اردو بولا کرتے تھے. وہ اس کے بعد تو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کہ اس طرح کی کوئی اردو کوئی سیکھ سکے، مطلب ان کی جیسی اردو مطلب یعنی. لیکن مولانا حفیظ الرحمان صاحب جب پہلی مرتبہ ملیشیا سے آئے تو ہمیں باقاعدہ روکتے تھے، مولانا آزاد کو مت پڑھو. اچھا. تو کسی طالب علم نے کہا شیخ آپ تو تفسیر میں مولانا آزاد کو پیش کرتے ہیں، حتیٰ کہ اشعار ہو، جملے ہوں، سب کچھ. تو کہا کہ اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ مولانا آزاد کو مت پڑھو، کیونکہ مولانا آزاد کو پڑھنے کے بعد پھر اردو کے سارے مصنفین مؤلفین آپ کو پھیکے لگیں گے. ان کے اندر وہ ذوق نہیں ہوگا، تو پھر مولانا آزاد کے بعد آپ دوسروں کا مطالعہ نہیں کر پاؤ گے. اس لیے مولانا آزاد کو آخر میں رکھو گا. حقیقت ہے وہ ماشاء، وہ خود ان کا اپنا ایک علمی ملکہ تھا ماشاء اللہ. حفیظ الرحمان صاحب اعظمی وہ ایک لاسٹ ون شخصیت تھی جو مطلب جن کا عربک لیول بھی کافی ہائی تھا اور اردو لیول بھی کافی ہائی تھا مطلب اس زمانے میں ماشاء اللہ. جی. کچھ کتابیں جو آپ کو متاثر کی اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سینئر اگر دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین میں سے یا ان کے سرپرست دیکھ رہے ہوں تو وہ اپنے بچوں کے لیے وہ کتابیں خریدیں یا وہ کتابیں پڑھنے پر ان کو رغبت دلائیں. طلبہ علم کے لیے خاص طور سے دیکھیے مطلب میں جو پریفر کروں گا وہ ردود علمیہ کتابوں کو پریفر کروں گا میں زیادہ تر. ردود علمی آج کے زمانے میں جو کہ فتنوں کا دور ہے، خالی مطلب مسائل کی معرفت آپ کے لیے کافی نہیں ہے آج کے زمانے میں. مطلب مناہج محرفہ کی مطلب ان کے اپنے دلائل کیا، ان کے اپنے اصول کیا ہے اور ان کا آپ کیسے توڑ کرو گے، آپ کیسے ان کا رد کرو گے آپ. تو آج کے زمانے میں جو میں خاص طور سے ترجیح دوں گا میں طلبہ علم کو جو کہوں گا وہ اپنے پاس ردود کی کتابوں کو رکھیں وہ لوگ، تاکہ مطلب ردود کو پڑھ کر احسن انداز میں بہترین طریقے سے وہ اہل بدعت کے ساتھ مناقشہ کر سکے اور ان کا مواجہہ کر سکے اور بہترین انداز میں ان کو خاموش کر سکے. اور اس کے چلتے مطلب ابن تیمیہ کی کتابیں، شیخ ابن قیم کی کتابیں، شیخ ابن وسیمن کی کتابیں اور دیگر لجنہ دائمہ کے فتوے وغیرہ یہ بہت ضروری چیز آج کے زمانے میں. اور موسوعہ فقہیہ کویتیہ وغیرہ ایسے جو مسائل ہیں، ایسے جو فتاوے ہیں، جتنا آپ ان کو پڑھو گے انشاءاللہ آپ کا علم اتنا بہتر ہوگا اور یہ علم کی طرف اور بھی آپ زیادہ راغب ہوں گے انشاءاللہ. اور جتنے بھی معاصر مسائل ہیں نا شیخ، معاصر مسائل کا علم رکھنے کے لیے ان کتابوں کا رجوع ہونا بہت زیادہ اپنے لیے ضروری ہے، مطلب یعنی بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیے سوشل میڈیا کا مطالعہ آپ کرتے رہو گے تو کبھی بھی مطلب یعنی ضلل اور انحراف کے شکار ہو سکتے ہیں. براہ راست کتب میں جاؤ آپ تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اس کی اپنی ایک افادیت ہے، ایک اپنی اس کی اوریجنالٹی ہے. تو براہ راست کتابوں کو پڑھو گے تو آپ کے علم میں ایک اوریجنالٹی پیدا ہوگی انشاءاللہ، بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا کا آپ مطالعہ کرو، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے جاؤ کہ انہوں نے کیا کہا. اس میں اب ہو سکتا ہے کہ وہ چیز اپنی اصل پر ہے اور وہ چیز اپنی اصل پر باقی نہ رہے. تو براہ راست کتب خاص طور سے ابن تیمیہ کی کتاب، ابن قیم کی کتابیں اور اس میں بھی خاص طور سے ادیان اور فرق کی کتابیں، یہ میں زیادہ اس کو پریفر کروں گا، ترجیح دوں گا انشاءاللہ. لیکن آج کل آپ دیکھتے ہیں شیخ، جیسے آپ نے خود بھی اشارتاً یہ بات کہی، عوام تو عوام، خود علماء بھی کتاب بینی سے دور ہٹتے جا رہے ہیں. یعنی یہ جو رجحان کتابوں سے ہٹتے جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کوئی نصیحت کچھ بات کہنا چاہیں؟ بہت بڑا عالمیہ، بہت بڑا فتنہ ہے یہ. دیکھیے اب سوشل میڈیا کا اگر آپ خیر کے تعلق سے اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن سوشل میڈیا کو آپ ایک مصدر کی حیثیت سے نہیں دیکھ سکتے، آپ ایک مرجع شرعی کی حیثیت سے نہیں دیکھ سکتے اس کو. آپ مرجع شرعی یا مصدر اساسی یعنی آپ کو ڈائریکٹلی مطلب کتاب دیکھنا پڑے گا. آپ کو کتاب براہ راست آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ تیقن ہوگا کہ واقعی مطلب یہ مصنف کی یہ بات ہے، مصنف کا یہ قول ہے. آپ اگر براہ راست قائل کے قول پر رجوع کرو گے تو اس میں آپ کو زیادہ اطمینان ملے گا اور یہ بات کسی اور تک شیئر کرنے میں آپ کے لیے ایک اطمینان بھی ہوگا. آپ کو ایک توثیقی کلام ہوگا، موثق کلام ہوگا، وہ مستحکم اور معتمد کلام ہوگا وہ انشاءاللہ. نقل سوشل میڈیا سے براہ راست نقل کریں گے آپ تو اس میں کہیں بھی ہو سکتا ہے اس میں کچھ خود ایک جملہ بھی اگر اس میں کچھ غلط بتائے تو خیانت ہو جائے گی. اے آئی کا جو زمانہ ہے، اے آئی کا جو زمانہ ہے اس میں کئی طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں. وہ قول کسی اور کی طرف منسوب کر دیتا ہے جبکہ قول وہ اس عالم کا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اس مؤلف کا ہوتا ہی نہیں ہے وہ. تو براہ راست کتابوں کا مطالعہ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ مطلب مسئلے میں کس قدر استحکامیت اور مضبوطی ہونی چاہیے. وہ فراغت کے بعد سے، فراغت سے میری مراد یعنی رسمی تعلیم، ٹوٹلی جب آپ رسمی طور پر جامعہ اسلامیہ سے واپس آئے تب سے لے کر ابھی تک آپ کے کچھ خدمات، ذمہ داریاں، مساجد
کو لے کر، اداروں کو لے کر یا جماعت و جمعیت کو لے کر اس بارے میں کچھ اختصار کے ساتھ آپ بتائیں کہ کیا جی کچھ آپ جی، کا اللہ کا کرم ہے کہ الحمدللہ 2010 میں حیدرآباد آیا، اللہ کا کرم ہے. اور کچھ آئلی زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ ایک کلیہ شروع کی تھے وہاں پر. جیسے اس وقت بنگلور میں کلیت الحدیث نام کا کلیہ کھلا جی تھا، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ حیدرآباد کے اندر بھی ایک کلیہ کھولا جائے. تو شیخ حسین کی نگرانی میں کلیت التوحید و سنہ کے نام سے ہم نے کلیہ کھولا تھا. تو وہ ٹائم پہ ماشاءاللہ کچھ طلباء کو ہم نے لیا بھی تھا، اور وہاں کے کچھ طلباء میرے اپنے شاگرد بھی تھے اس کے الحمدللہ. کچھ لوگ ابھی مدینے میں پڑھ کر بھی آئے ہیں اس کی طرف. شیخ وسیم عمری مدنی ابھی جو مولا علی میں ہمارے پاس پڑھتے ہیں الحمدللہ، مدنی استاذ ہے وہ، تو میرے پاس کلیے میں پڑھے ہوئے تھے وہ. تو ایک سال ہم لوگوں نے وہ کلیہ چلایا ہو بہو، مطلب اسی انداز میں جیسے جو مواد جامعہ جی اسلامیہ میں موجود تھا ادا وصول الدین کے لیے، اسی مواد کو لے کر ہم نے یہاں پر کلیہ چلایا تھا. لیکن طلباء نہ ملنے کی وجہ سے نہ چاہ کر بھی وہ کلیہ کو ہم کو بند کرنا پڑا، معطل کرنا پڑا اس کو. پھر اس کے بعد میں جامعہ خولہ سلفیہ جو کہ حیدرآباد کا کافی مشہور اور قدیم ادارہ ہے وہ لڑکیوں کا، تو عبداللہ سلفی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مؤسس اور بانی تھے. تو وہاں سے جو میں جڑا 2011 یا 12 کے شروعات میں، تو اب تک الحمدللہ وہیں پر شیخ الجامعہ کی حیثیت سے، ناظمہ تعلیمات کی حیثیت سے میں ذمہ داری کو انجام دے رہا ہوں میں. اس کے علاوہ جو دروس ہوتے تھے، وہ دروس کا میدان تو کافی ہمارا کشادہ رہا سمجھیے. حیدرآباد کے بہت سارے اداروں سے جڑ کر میں نے یہ کام کیا، العصر فاؤنڈیشن، PPC وغیرہ، CI وہ زمانے کے اندر، اور احیاء السنہ، اور بہت سارے تقریباً مساجد الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. احیاء السنہ، جامع مسجد احیاء السنہ وہ شروع میں مرکز تھا، ایک مکتب تھا وہ، لیکن بعد میں وہاں پر جامع مسجد بنی، تو وہاں پر بہت سارے دروس کا ایک زمانے تک سلسلہ جاری رہا الحمدللہ. پھر 2000 میں سمجھتا ہوں ایک 12 یا 13 میں یا اس کے اواخر میں شاید، مسجد حنیف ایک مسجد ہے فلک نما کے قریب، جنگمیٹ کا ایک علاقہ ہے، تو وہاں پر مسجد حنیف ایک مسجد آباد ہوئی. تو وہاں پر میں مسجد حنیف میں خطیب کی حیثیت سے جو شروع کیا میں نے 9 سال پہلے، تو اب تک بھی وہیں پر میرے خطابت کے فرائض انجام دیے جا رہے ہیں الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. ماشاءاللہ. اور ایک علاقہ ہے وٹے پلی مسجد بلال، وہاں پر بھی تقریباً 20-22 سال سے، عمر آباد کے زمانے سے ہی میں وہاں پر خطبے دے رہا ہوں، تو آج تک میرا خطبہ وہاں پر فکس ہے سمجھیے. اور حیدرآباد کے مختلف مساجد میں، مختلف آس پاس کے علاقوں میں بھی خطبے اور دینی کام کرنے کا موقع ملا. اور اس کے علاوہ مختلف کانفرنسز میں بھی شریک ہونے کا موقع ملا. بنگلور میں کانفرنس ہوئی تھی التشیع و خطر الامہ کے نام سے کلیت الحدیث کے اندر، تو وہاں پر بھی الحمدللہ اس پہ ایک موضوع لیکچر دینے کا موقع ملا. اور پھر اس زمانے میں کویت میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی تھی تشیع کے نام سے، تو اس میں بھی الحمدللہ شریک ہونے کا موقع ملا. ماشاءاللہ. مبرۃ الآل و اصحاب کے تحت ایک کانفرنس ہوئی تھی، تو اس دور میں بھی ہم لوگ گئے تھے مختلف مدنی اساتذہ کے ساتھ. پھر اس ماشاءاللہ. کے علاوہ پلیٹ فارم پر سوشل میڈیا سے بھی کافی جڑا ہوا ہوں میں الحمدللہ. فیس بک پر تقریباً 6 سے 7 ہزار فالوورس ہے، اور واٹس ایپ پہ الحمدللہ 2000 سے زیادہ فالوورس ہیں الحمدللہ. میری ایک خواہش ہوتی ہے کہ مطلب یار جب میں صبح کروں تو کوئی ایک دینی بات شیئر کروں میں، تاکہ یہ چیز کل کے گزرنے کے بعد ہماری واقعات جو صالحات میں باقی رہے. تو اس کے چلتے مطلب یعنی شاید کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی سلف صالحین کے اقوال وہاں پر شیئر نہ کرتا ہوں. میں ہر دن کوئی نہ کوئی سلف صالحین کا اقوال میں کسی نہ کسی گروپ میں شیئر کرتا رہتا ہوں میں، تاکہ لوگوں کے لیے وہ ایک مشعل راہ بنے. اور کئی علماء نے مجھ سے، خود علماء نے کہا کہ آپ کا یہ شیئر کرنا وہ ہمارے لیے کافی مفید ثابت ہو رہا ہے. کئی مدنی علماء نے اس بات کی گواہی دی وہاں پر. اور پھر الحمدللہ کہیں کچھ تصنیفات بھی ہے میری، اللہ کا کرم ہے. جی آتے ہیں اس پر ہم لوگ. الحمدللہ. جمعہ کے خطبے کی بات ہوئی ہے، جی تو جمعہ کے خطبے کے موضوعات عناوین کے حوالے سے مطلب کس قسم کے عناوین ہمارے خطبہ بھی جو سن رہے ہوں گے، جی تو کس طرح ہم کو ایک عنوان انتخاب کرنا چاہیے، کیا مد نظر رکھ کر جو ہے مان لیجیے بھی آنے والے جمعہ کو؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز جمعے کا خطبہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ پہلے ہر خطیب اپنے مائنڈ میں اس چیز کو بسا. ایسا نہیں ہے کہ مطلب نیند سے اٹھے اور جا کر کچھ بھی ہم نے بول دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کئی خطبہ مطلب جمعے کے خطبے کو لے کر تھوڑا غفلت کے اور لاپرواہی کے شکار ہے. کیونکہ جمعے کا خطبہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ دعوت اور تبلیغ کا بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. آپ بہتر طریقے سے آپ فریضہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دے سکتے ہیں. آپ جہاں سے آپ بہت سارے لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، اور کم وقت میں مطلب بہت سارے مسائل کو آپ یکجا کر کے بیان کر سکتے ہیں آپ وہاں پر. اور کبھی بھی مطلب یعنی آپ شرعی مسائل جو بھی بولنا چاہتے بولو آپ، لیکن حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے موضوعات کا انتخاب کرنا، موسم کے حساب سے، مہینوں کے حساب سے، دنوں کے حساب سے، اور خاص طور سے مطلب جو عوام میں فتنے رونما ہو رہے ہیں، چاہے وہ فتنے مطلب کچھ علماء پرکھ سکتے ہیں کہ مطلب کون سے فتنے ظاہر ہیں، کون سے فتنے چھپے ہوئے ہیں، ان فتنوں کو بھانپ کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ علماء کا فریضہ ہے. اور پھر علماء کی ذمہ داری ہے کہ مطلب حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے خطبوں کا
انتخاب کریں. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقل کے حساب سے ہم کو بات کرنی چاہیے تاکہ وہ بات لوگوں تک ہضم ہو اور لوگ اس سے کچھ سیکھ سکیں. مطلب مانے وہاں پر کئی لوگوں کا دیکھیے ایسے اپنے پاس مسلمان کافی عمل میں لاپرواہ ہیں، اور بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو مطلب آپ کو ریگولر مسجد میں دکھائی دیں گے، لیکن جمعے کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ تقریباً لوگ آ ہی جاتے ہیں. تو ان کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ یار کچھ سیکھ کر جائیں. تو وہ ایک 20-25 منٹ کا جو وقفہ ہوتا ہے آپ کے پاس، وہ ایک بہت بڑی امانت، بہت بڑی دیانت، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس موقع پر آپ کو یہ چاہیے کہ مطلب یعنی 2 سے 4 دن قبل موضوع کا انتخاب کر لیں اور اس کا ایک مواد تیار کریں کہ مطلب میں اس وقت میں کیا بول سکتا ہوں. اس میں کچھ قرآنی آیات، کچھ احادیث، کچھ سلف صالحین کے اقوال، کچھ آپ کے اپنے نظریات اور مواقف مطلب شریعت سے متصادم نہ ہوتے ہوں، ایسے آپ پیش کرو گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ سکسیس بھی آپ کو ملے گی، اور ایک آپ کو اطمینان ملے گا کہ میں نے کچھ کیا، آج اچھا کیا، کہ لوگ کچھ سیکھ کر جائیں گے یہاں سے انشاءاللہ. آپ کے جملوں میں ایک میرے سوال کا جواب آیا، لیکن پھر سے میں مستقل سوال کی شکل میں وہ جواب سننا چاہتا ہوں. خطبے کا دورانیہ کتنا ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ؟ 20-25 منٹ کے آس پاس ہی ہونا چاہیے، اسی لیے میں نے وہاں پر خاص طور سے ٹائم لمٹ کر دیا میں میں اسی نے. لیے نہیں، جی. کیونکہ کچھ خطبہ 40 منٹ 50 منٹ نہیں، کے. ایک تو دیکھیے ہم تو حدیث جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا خود فرمان ہے عقل مند خطیب وہ ہوتا ہے جس کا خطبہ مختصر اور نماز لمبی ہو. جی بالکل، تو وہ اس یہ چیز کو اس کو نظر تھوڑا انداز نہیں الگ سے کرنا میں چاہیے. فوکس کرنے کے لیے سوال جی. کیا. خطبے کی زبان کیسی ہو؟ دیکھیے خطبے میں تو مطلب یعنی ایسا ہو کہ مطلب یعنی آپ کی فصاحت اور بلاغت بھی آپ سے خارج نہ ہو، اور وہ فصاحت اور بلاغت کا معیار اتنا ہائی بھی نہ ہو کہ عوام الناس نہ سمجھ سکے. دو کو درمیانی لے کر چلیں. آپ کا عالمی معیار بھی کم نہیں ہونا چاہیے، اور ایسی زبان استعمال بھی نہ کرے کہ مطلب عوام بالکل بھی نہ سمجھ سکے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی سارے لوگ چلے جائیں اور باتیں پتہ چلے کہ خطیب صاحب نے تو بیان بہت اچھا دیا لیکن سمجھ کچھ نہیں پائے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ الفاظ کی مطلب یعنی سلاست اور فصاحت کو بھی مد نظر رکھیں آپ، اور ساتھ میں مطلب یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ایسا میں کون سی زبان استعمال کروں، الفاظ کا انتخاب کروں کہ مطلب وہ عوام ثقیل الناس کے الفاظ نہ ہو، نہ ہو، فارسی کے عربی کے ثقیل معقد الفاظ نہ ہو. الفاظ نہ ہو، پیچیدہ الفاظ نہ ہو. وہ عام سلیس انداز میں اگر بولیں گے تو زیادہ بہتر لگے گا. سادگی میں خوبصورتی ہوتی ہے، سمپلسٹی میں بیوٹی ہوتی ہے، تو اس کا خیال رکھیں گے تو بہتر ہوگا انشاءاللہ. آپ نے ذکر کیا ابھی آپ کے خطبات، آپ کے دروس وغیرہ ہوتے ہیں، تو آپ کے یوٹیوب چینل، جس یوٹیوب چینل پر اگر آپ اس کا یہ کریں، کوئی آپ کو سننا چاہیں، کوئی آپ کو مرسی دیکھنا ٹی چاہیں، وی محمد مدنی آپ مارو گے تو بہت سارے ویڈیوز آ جائیں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. اس کے علاوہ اس کے علاوہ یوٹیوب میں مسجد احیاء و سنہ کے حوالے سے بھی آپ کچھ سننا چاہو گے تو وہ بھی آئے گا انشاءاللہ. اور مسجد حنیف جو بھی جہاں پر میں خدمت انجام دے رہا ہوں خطبے کی حیثیت سے، فجر کے بعد عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ تفسیر کا درس دیتے ہیں. میں تھوڑا اس کے برعکس جا رہا ہوں، تھوڑا میں عقیدے کی سیریز ابھی چلا رہا ہوں وہاں پر. تو عقیدے کے بہت سارے مسائل میں اس میں کیا کرتا ہوں، جو موسم آتا ہے تو موسم کے حساب سے مسائل کا انتخاب کر. ابھی جیسے بھی قربانی کا ٹرینڈ ہے تو قربانی کی کافی مسائل میں وہاں پر ریکارڈ کر رہا ہوں فجر کے بعد. تو وہ چیز مسجد حنیف کے نام سے آپ انشاءاللہ سرچ کر کے وہ چیز پا سکتے ہو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. زیادہ تر ویڈیوز جو ملیں گے آپ کو مرسی ٹی وی کے نام سے زیادہ ملیں گے، مرسی ٹی وی محمد مدنی یا احیاء و سنہ کے نام سے آپ کو زیادہ ملیں گے انشاءاللہ. کچھ چھوٹے چھوٹے پیغامات دینے ہیں، تقریباً ہمارا وقت بھی ہو رہا ہے. چھوٹے چھوٹے پیغامات، عام عوام کو کوئی خاص پیغام. عوام دیکھیے بہت ساری چیزوں میں الجھی ہوئی ہے اور ان کو خود کو پتہ نہیں خیر اور شر کے درمیان. تو آپ چھوٹا سا کیا ایسا پیغام دینا چاہیں کہ ان کی توجہ کوئی خاص ان کی اپنے فائدہ مند چیز کی طرف؟ عوام الناس کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے شرعی اور دینی مسائل میں بس علماء حق سے جڑے رہیے. آپ جتنا علماء سے جڑ کے رہیں گے اتنا آپ انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے اور آپ گمراہی اور کجروی کے شکار نہیں ہوں گے آپ انشاءاللہ. بس اس چیز کو قائم رکھیں، علماء سے جڑ کر رہیں گے، علماء حق اور علماء ربانیین سے، تو خلاص آپ کی دین بھی اچھا ہے، آپ کا دین بھی اچھا، آپ کی دنیا بھی اچھی ہے انشاءاللہ. بس میں یہ سب سے اہم چیز، بس علماء سے اپنا ناطہ مت توڑو، سوشل میڈیا کو آپ ہیرو مت بناؤ اور یوٹیوبرز کو آپ ہیرو مت بناؤ. بس علماء مطلب علماء ہی بس. باقی اس کے علاوہ مطلب کسی کو آپ مرجع اور مصدر کی حیثیت نہ دو. آپ کسی مطلب کورٹ والے کو، کسی مطلب یعنی برادر اور سسٹر کے پیچھے مت جاؤ. جانا ہے پیچھے تو علماء کے پیچھے جاؤ، بھی علماء حقانیین، علماء ربانیین. بس جو مطلب دکھتا ہے کہ مطلب یار بندہ یہ سلف صالحین کے نہج پر ہے، سلف صالحین کی منہج پر ہے، یہ بندہ مطلب اصولی بات کرتا ہے، دلیل سے بات کرتا ہے، اس کا بس اس کو فالو کرو، علماء سے جڑ کے رہو. بس یہی ہماری عوام الناس کی خاص نصیحت ہے بس انشاءاللہ. دینی مدارس اور جامعات کے طلباء و طالبات کے لیے کوئی خاص پیغام کہ وہاں رہتے ہوئے اپنا وقت، بہت سارے طلباء چلو ماں باپ نے بھیج دیے ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے، درسیات میں تھوڑے بہت پاسنگ مارکس لے رہے، نہیں، اس کو جو وقت اس کا صحیح استعمال. دیکھیے پہلے تو جتنے بھی طلباء جامعات ہے، طلباء مدارس ہے، طالبات مدارس اور جامعات، یہ مائنڈ میں لائیے کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ نے آپ کو اس مشن کے لیے چنا ہے بھی. یہ مائنڈ میں لے کر آئیے آپ. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں چنتا ہے،
اللہ کے رسول کا فرمان کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسی کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو اب اللہ کی چنندہ مخلوق ہے, آپ اپنے آپ کو عام نہ سمجھے, سطحیت پہ لے کر نہ جائے, عام انسان کی طرح اپنے آپ کو تصور نہ لائے. آپ اپنے آپ کو ایک بڑے مقام پر رکھیں, بڑے مشن کو آپ کو انجام دینا ہے انشاءاللہ. تو آپ کے پاس علمی اور عملی گہرائی ہونی چاہیے. جتنا آپ اپنے علم میں تعمق اور گہرائی پیدا کرو گے, عمل کے اعتبار سے اپنے آپ کو باعمل بناؤ گے, اپنا کردار اور گفتار ایک رکھو گے آپ انشاءاللہ, تو یقین مانو دنیا میں روئے زمین پر آپ سے بہتر کوئی انسان نہیں, آپ سے بہتر کوئی انسان. بس آپ کا کردار وہ گفتار کے منافی نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اقبال نے جس طرح کہا کہ اقبال بڑا اپدیش ہے کہ من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہیں سکا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. طلب علم خاص طور سے علم میں گہرائی پیدا کرے, اپنے اساتذہ سے جڑ کر رہے, لائبریری ہو تو مطلب خالی اوقات میں اس کا آپ مطالعہ کرتے رہیں انشاءاللہ. جتنا کتب سے آپ جڑ کے رہو گے, جتنا آپ کتاب کو اپنا دوست بناؤ گے, تو اس سے وفادار کوئی دوست نہیں ہوتا ہے. تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ کارآمد چیز ہوگی, نفع بخش چیز ہوگی. علم سے جڑ کے رہو, علماء سے جڑ کے رہو, اور دینی کتابوں کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرو تاکہ آنے والا مستقبل آپ کا بہتر سے بہتر ہو سکے انشاءاللہ. اسکولس کالجز کے طلباء و طالبات کے لیے جہاں پر آج کل انحراف بہت کھلا ہوا ہے اور یہ لوگ بھی غیر شعوری طور پر اس طرف جا رہے ہیں, ان کے لیے کوئی نصیحت آپ کرنا چاہیں؟ دیکھیے, نوجوان قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے, سب سے قیمتی سرمایہ. یہ اگر سدھر کر رہیں گے تو معاشرہ سدھر کر رہے گا. یہ لوگ اگر بگڑ گئے تو سارا معاشرہ بگڑ جاتا ہے. خاص طور سے جو عصری تعلیم سے جڑے ہوئے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں, میں ان سے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دین کو وقت دو. آپ دین کو وقت دو. دین کو وقت کیسے دو گے؟ آپ اپنی اسکول کی پڑھائی کے علاوہ آپ فرائض کی پابندی مسجد میں کیا کرو. آپ جتنا مسجد سے جڑیں گے تو علماء آپ سے جڑیں گے, جتنا آپ علماء سے جڑو گے تو آپ دین کے قریب رہو گے, اور عصری تعلیم کو آپ جج کرو گے وہ دینی شرعی دینی پڑھائی کے تحت. کیونکہ آپ جب مطلب یعنی پڑھائی کے علاوہ جمعے کے خطبے اٹینڈ کرو گے, آپ علماء کو سنو گے براہ راست, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حق کیا اور باطل کیا ہے. جو میں سیکھ رہا ہوں اس کے اندر کیا کیا انحرافات ہیں, کیا کیا اس میں کجرویاں ہیں, کیا کیا اس میں ٹیڑھا پن ہے. تو جتنا آپ خالی اوقات میں جب آپ کو نماز کا وقت ملے تو آپ براہ راست مسجد میں آئیے. اب نوجوان لڑکے اور لڑکیاں خاص طور سے سوشل میڈیا کا استعمال صحیح کریں, اور ایسے لوگوں کو آپ نہ سنیں جو مطلب یعنی علماء نہیں ہیں. وہ لوگ علماء نہیں ہیں, ایسے لوگوں کو بس سنو. آپ ایسے غیر علماء کو آپ سنیں گے تو مطلب یعنی آپ خود بھی وہ لیول پر جاؤ گے, خود بھی گمراہ ہوگے, لوگوں کو بھی گمراہ کرو گے آپ. اور کئیوں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بس مطلب کچھ یوٹیوبرز کو سن لیتے ہیں, وہ لوگ ریلز کو دیکھ لیتے ہیں وہ لوگ, اور اسی کی دیوانگی کے شکار ہو جاتے ہیں, اور علماء سے وہ لوگ دور ہو جاتے ہیں, بدزن ہو جاتے, دور ہی نہیں بہت ہوتے, زیادہ بس بدزن ہو جاتے ہیں وہ لوگ. تو اسی لیے مطلب یعنی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سوشل میڈیا کا استعمال صحیح کرو, علماء کے قریب آؤ. وقت جب آپ کو وقت مل رہا آپ علماء کے دروس بیانات جو بھی ورکشاپ ہوتے ہیں اس کو اٹینڈ کرنے کی کوشش کرو, تاکہ آپ کی دنیا بھی بہتر رہے اور آپ کی آخرت بھی بہتر رہے, جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے. جن کے بچے اسکول کالجز میں پڑھ رہے ہیں ان کے سرپرست کے لیے کوئی نصیحت مختصر؟ سرپرستوں کے لیے نصیحت یہی ہے کہ مطلب یعنی آپ اپنے آپ کو دنیا دار نہ بناؤ, اپنے بچوں کو بھی دنیا دار نہ بناؤ. اپنے بچوں کو آپ دنیا کے ساتھ ساتھ دین سے جوڑ کے رکھو. دیکھیے, آپ دین سب کچھ ہے, دنیا سب کچھ نہیں ہے ہمارے لیے. دنیا کرایہ کا اپنے لیے گھر ہے, اور دنیاوی زندگی اپنے لیے ایک عارضی زندگی ہے. تو اسی لیے مطلب یعنی جتنا ہو سکے آپ کے بچوں کا دینی فکر رجحان صحیح بناؤ. آپ وہ لوگ صحیح رہیں گے دینی اعتبار سے تو آپ کے لیے بہتر ہے, وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے. وہ لوگ آپ ان کو صرف دنیا دار بناؤ گے تو آگے چل کر وہ خود آپ کی دین کی خدمت, آپ کی خدمت بھی نہیں کریں گے وہ لوگ. لیکن آپ بچوں کو دیندار بناؤ گے تو آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنیں گے, اور دین کے بھی خادم بنیں گے, اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنے کی ان کے اندر جستجو پیدا ہوگی انشاءاللہ. تو میری ماں باپ سے گزارش ہے, خاص طور سے اسکولز اور کالجز کے طلباء کے ماں باپ سے میری گزارش ہے کہ آپ خود بھی دیندار بنو, اور اپنے بچوں کو بھی دین اور مساجد اور علماء سے ان کو جوڑ کر رکھو, تاکہ ان کی دین اور دنیا دونوں بھی سنور کر رہے اور دونوں بھی ان کے لیے بہتر چل سکے انشاءاللہ. نئے فارغین جو اب میدان میں یا تو نئے اتر چکے ہیں یا اب تقریباً مدارس کے سالانہ جلسے ہو رہے ہیں, نئے کچھ طلبہ اب میدان میں آئیں گے کام کر, ان کے لیے کوئی نصیحت کہ وہ نئے کیا جوش ہونا چاہیے یا کتنی سنجیدگی ہونی چاہیے, اس حوالے سے ہمارے ان نئے فارغین کے لیے کوئی؟ دیکھیے, نئے فارغین کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ آتے ہی مطلب یعنی آگے کے جو وہ کورسز ہیں وہ اس کو جاری رکھے, فوری وقت ضائع نہ کرے وہ, کیونکہ لوہا گرم ہوتا ہے. آلریڈی مطلب ایک طالب علم کے جیسا ہی ان کا دماغ ہوتا ہے, تو وقت ضائع کیے بغیر آگے کے کیا کورسز ہو سکتے ہیں, آپ اپنی دین اور دنیا کو اور کیسے بہتر بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. اب دیکھیں, دین کی ذمہ داری تو آپ نے لے لی ہے, دین کو آپ کو چھوڑنا نہیں ہے, دین کو آپ سے منقطع کرنا نہیں ہے, نہ آپ کو دین سے کٹنا ہے. یہ تو آپ نے 7 سال 5 سال 8 سال پڑھا ہے, وہ تو آپ کو سیکھنا ہی سیکھنا ہے.
اور اس کے مطابق آپ کو دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا ہی کرنا. لیکن اور اس کے اندر کیا بہتری لا سکتے ہیں آپ دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے؟ جو بھی آپ کورسز کرنا چاہتے ہیں نا اس میں زیادہ گیپ مت لو. آپ زیادہ گیپ لوگے تو پھر آگے کے جو آپ کے عزائم ہیں اس پہ کمزوری آ جائے گی, ایک ٹھنڈک آ جائے گی, پھر آپ نہیں کر پاؤ گے آگے کی کام. اس لیے جو بھی کرنا ہے وہ فوری فیصلہ کرو, عزیمت کے ساتھ کرو, استقلال کے ساتھ کرو, تاکہ آپ کے آنے والے پلانز بھی مطلب یعنی وہ سکسیزفل ہو جائے اور کامیاب ہو جائے. اور دین سے اپنا ناطہ مت توڑو آپ لوگ, خاص طور سے دعوت اور تبلیغ سے دور مت ہو جاؤ آپ لوگ, کیونکہ کئی علماء ایسے ہوتے ہیں جو 7 سال 8 سال 9 سال پڑھتے ہیں لیکن اچانک سے اپنا ٹریک چینج کر لیتے ہیں. وہ لوگ دنیاوی لائن میں چلے جاتے ہیں. وہ لوگ اتنا لمبا جو عرصہ آپ نے گزارا ہے, قرآن کی تعلیم, حدیث کی تعلیم, دعوت تبلیغ کے اصول پڑھے آپ نے, امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے فرائض کی اہمیت پڑھی آپ نے, پھر اچانک مطلب ٹریک چینج کرنا, دنیاوی لائن میں اپنے آپ کو جوڑ دینا, یہ سراسر اس علم کے ساتھ بھی خیانت ہوتی ہے. تو اسی لیے خدا را آپ کو اللہ کا واسطہ ہے, یہ علم جو آپ نے سیکھا وہ انبیاء کی وراثت ہے, ایک بہت بڑا مشن ہے. آپ اس کے چلتے اپنے آپ کو اور کیسے ماہر بنا سکتے ہو دین کا, اور کیسے بہتر طریقے سے آپ کام کر سکتے ہو, یہ سیکھتے ہوئے اپنے دنیاوی منصوبوں کو آپ کامیاب کرنے کی کوشش کرو, لیکن دین سے اپنا ناطہ مت توڑو آپ. شیخ سوالات تو بہت ہیں لیکن وقت نہیں ہے. آخری سوال میں لیتا ہوں کہ ابھی آپ نے اپنی گفتگو کے دوران میں کہا تحریر کے میدان میں آپ کتابیں وغیرہ بھی لکھ رہے ہیں, یا آپ کی کتابیں کچھ منظر عام پر آئی ہے؟ تو الحمدللہ شعبہ تحقیقات سے میں جڑا ہوا ہوں, اللہ کا کرم ہے. المجمع التحقیق لعموم الہند, اس کو اردو میں کل ہند تحقیقات علمیہ کا ادارہ ہے یہ. اس کے مشرفین میں ڈاکٹر طارق سفیر مبارک پوری, ڈاکٹر حسین مدنی اور کئی مدنی علماء اور کئی دکاترہ ہیں ماشاء اللہ. تو وہاں پر الحمدللہ ایک بہت بڑی خدمت میری جاری ہے فقہ الاقلیات کے نام سے, مسلم اقلیتوں کے فقہی مسائل. تو اس الحمدللہ مقالے پر میری کافی تحقیق ہے, 300 صفحے سے زیادہ میری تحقیق ہے, اللہ کا کرم ہے. ماشاءاللہ ابھی وہ علماء کے پاس چیک ہو رہی ہے, تفتیش ہو رہی ہے, اس کی مناقشہ چل رہا ہے ابھی اس کا. ہو سکتا ہے کہ کل کے دن وہ چیز منظر یہاں پر آ جائے گی تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ اور دیگر جو موسمی کتابیں ہیں جیسے ماہ رجب کے بارے میں, شعبان کے بارے میں, رمضان کے بارے میں, اللہ کے رسول کا معمول اور دیگر کئی موضوعات میرے پاس تحریر شدہ ہے الحمدللہ. اور حالیہ میں اسلامی اور دینی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اللہ کا کرم ہے, دلی کی بہت بڑی آرگنائزیشن اور وہاں کی مطلب بہت بڑی جو مؤسسہ ہے وہاں کی جانب, وہاں سے الحمدللہ اعزازی ڈاکٹری سے بھی مجھے نوازا گیا. تو خواہش تھی کہ مطلب کبھی دکتور لگے تو وہ بھی لگ گیا, سمجھے دکتور, اللہ کا کرم ہے, اعزازی الحمدللہ. تو وہ دیگر سوشل میڈیا کو مد نظر رکھتے ہوئے اور یہ دینی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور پھر جو ہیومن رائٹس ہے انٹرنیشنل, وہاں کا بھی میں فعال ممبر ہوں, اللہ کا کرم ہے. تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, دینی خدمات بھی جاری ہے, سماجی خدمات بھی جاری ہے, سمجھے اللہ کا کرم ہے. بس اللہ تعالیٰ قبول کر لے. آمین آمین. محترم ناظرین, جیسے کہ ابھی 2-3 مرتبہ میں نے شیخ سے بھی کہا, وقت بہت لمبا ہو گیا, ویڈیو بھی بہت زیادہ طویل ہو جاتی ہے تو بعض اوقات لوگ دیکھتے نہیں ہیں, اس لیے ہم اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی جناب میں شکر بجا لاتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہ سنہری موقع دیا. شیخ بہت تھکے ہوئے تھے لیکن میں نے آج ٹھان لیا تھا کہ شیخ تھکے ہیں تب بھی اللہ انہیں جزائے خیر دے, اس کے باوجود آج یہ انٹرویو ہمیں کرنا تھا. میں شیخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں, عمل میں, صحت میں, مال میں برکت عطا فرمائے. جو کچھ قربانیاں اور جو کچھ خدمات آپ انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے یہاں قبول و منظور فرمائے, اور امت کو بھی توفیق دے کہ جو کچھ خدمات ہوئی ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں. اسی طرح سے میں تمام ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھا. اس حوالے سے آپ کے کچھ مشورے ہوں, تبصرے ہوں تو ضرور کمنٹس باکس میں لکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.